ایک پیشہ ور ہٹ مین اپنے اگلے مشن کے لیے دور ایک عمارت پر نشانہ سادھے بیٹھا ہے۔ اس کی سانسیں برابر، انگلی ٹریگر پر مضبوط، سب کچھ کنٹرول میں تھا۔ تبھی اچانک ایک خوبصورت لڑکی اس کے نشانے کے عین سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ مائیکل نے بیزاری سے اسکوپ کو ہٹایا، چند لمحے رکا، پھر دوبارہ ٹارگٹ پر فوکس کیا۔ وہ اپنے کام میں ماہر تھا، جذبات کے لیے اس کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کی نظر پھر اس لڑکی پر جا ٹکی۔ ایک لمحے کی کمزوری جو بہت مہنگی پڑ سکتی تھی۔ خود کو سنبھالنے کے لیے اس نے گھڑی دیکھی، سیکنڈ 65۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کا فوکس سب سے تیز ہوتا تھا۔ اس نے بندوق مضبوطی سے تھامی، سانس روکی اور ٹریگر دبا دیا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عین اسی لمحے وہ لڑکی دوبارہ درمیان میں آ گئی اور گولی سیدھی اسے جا لگی۔ مائیکل کا دل ایک پل کو رک گیا۔ وہ فوراً دوسری گولی چلانا چاہتا تھا، مگر ٹارگٹ والے کمرے کی کھڑکی کا پردہ جھٹ سے بند ہو گیا۔ مشن فیل ہو چکا تھا۔ یہ سمجھتے اس کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ وہ بجلی کی رفتار سے اپنا سامان سمیٹنے لگا، یہاں تک کہ آس پاس پڑا معمولی کچرا بھی اٹھا لیا تاکہ کوئی ثبوت نہ رہ جائے۔ چند لمحوں بعد وہ پہلے سے تیار بائک پر سوار تھا اور پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی غائب ہو چکا تھا۔ راستے میں اس نے میگزین پھینکی، بندوق کے پرزے الگ الگ جگہوں پر، شارٹ کٹ رستوں سے گزرتا ہوا آخر میں ہیلمٹ بھی ندی میں پھینک دیا۔ پھر وہ گروسری اسٹور کے باتھ روم میں گیا۔ وہاں اس نے لمبا شاور لیا، شیو کی، نئے کپڑے پہنے، مہنگا پرفیوم لگایا، جیسے اپنی شناخت تک کو دھو کر مٹا دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ٹیکسی لی اور سیدھا ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ اندر جانے سے پہلے اس نے آنکھوں کے لینز اور بندوق کے بچے ہوئے حصے کوڑے دان میں پھینک دیے۔ اتنی احتیاط کے باوجود سیکیورٹی چیک کے وقت اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں سونگھنے والے کتے سے ملی۔ مائیکل نے فوراً ماحول کا جائزہ لیا اور بغیر کچھ کہے لائن چھوڑ کر الگ ہو گیا۔ وہ اتنا پرفیکشنسٹ تھا کہ آخری لمحے پر بھی کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ باتھ روم میں جا کر اس نے بار بار ہاتھ دھوئے، حتیٰ کہ اپنی گھڑی بھی پھینک دی تاکہ کوئی پہچان باقی نہ رہے۔ پھر نقلی نام سے نئی ٹکٹ خریدی اور اس بار آسانی سے سیکیورٹی پار کر گیا۔ فلائٹ میں بیٹھتے ہی اس نے اپنے باس کو کال کی۔ مشن فیل ہو گیا۔ دوسری طرف کچھ لمحوں کی خاموشی، پھر باس کی ٹھنڈی آواز آئی، فکر نہ کرو، معاملہ سنبھال لیا جائے گا۔ کال ختم ہوتے ہی مائیکل نے سم نکالی اور فون کو پاؤں تلے کچل دیا، لیکن خطرہ بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ فلائٹ میں ایک سیاہ سوٹ پہنا آدمی بار بار اس کی نظر میں آ رہا تھا، حد سے زیادہ پرسکون، حد سے زیادہ مشکوک۔ ٹرانزٹ کے دوران بھی وہ آدمی سے دوبارہ نظر آیا، ویٹنگ ایریے میں بھی۔ اب یہ اتفاق نہیں لگ رہا تھا، سالوں کے تجربے نے مائیکل کو خبردار کر دیا، کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ رسک لینے کی بجائے اس نے اگلی فلائٹ چھوڑ دی اور ایئرپورٹ ہوٹل میں ایک رات رکنے کا فیصلہ کیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اسٹیک آرڈر کیا، مگر اس کی توجہ کھانے پر نہیں، سیکیورٹی پر تھی۔ ویٹر کے جاتے ہی اس نے دروازہ لاک کیا اور ٹرے کے بٹن اس طرح سیٹ کیے کہ کوئی دروازہ کھولے تو فوراً آواز ہو جائے۔ چاقو اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ پوری رات وہ جاگتا رہا، مگر خوش قسمتی سے کچھ نہ ہوا۔ اگلی صبح ماحول محفوظ لگا تو باہر نکلا۔ اس بار کافی پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ ہلکی سی دھن گنگناتے ہوئے فلائٹ میں بیٹھا اور آخرکار اپنے اصل شہر پہنچ گیا۔ وہاں اس نے اپنی پرانی پک اپ ٹرک نکال لیا اور گھر کی طرف روانہ ہوا، مگر دل کے اندر شک ابھی بھی زندہ تھا۔ گھر کے قریب پہنچتے اس نے بندوق نکالی، گولیاں بھری اور چپکے سے اندر گھس گیا۔ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر اس نے گھر کا جائزہ لیا، تبھی اسے اندر کسی کے قدموں کی ہلکی سی جھلک نظر آئی۔ اب شک یقین بن چکا تھا، کوئی اس کے گھر کے اندر موجود تھا۔ وہ بندوق تان کر ایک ایک کمرہ چیک کرنے لگا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ ہاں، ٹوٹا ہوا فرنیچر، بکھری چیزیں اور جگہ جگہ خون کے نشان واضح بتا رہے تھے کہ یہاں زبردست لڑائی ہوئی تھی۔ مائیکل کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فوراً فون ملایا اور جو خبر ملی اس نے اس کی دنیا ہی ہلا دی۔ اس کی بیوی ہاسپٹل میں تھی، شدید زخمی۔ اس کے بھائی نے بتایا حملہ آور دو تھے، ایک مرد اور ایک عورت، اور وہ لوگ حملہ کرنے کے بعد ایک سبز رنگ کی گاڑی میں فرار ہو گئے۔ اب مائیکل سمجھ چکا تھا یہ صرف ایک ناکام مشن کی قیمت نہیں تھی، بلکہ اس کی زندگی کو نشانہ بنایا جا چکا تھا۔ اصل کھیل اب شروع ہونے والا تھا۔ حملہ آوروں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ دونوں ایک ایسی سبز رنگ کی کار میں فرار ہوئے تھے جس کے اوپر لائٹ لگی ہوئی تھی، جیسے ٹیکسی پر لگی ہوتی تھی۔ مائیکل نے اپنی زخمی بیوی کو تسلی دی اور اس کا ہاتھ تھاما اور وعدہ کیا اب ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ گھر واپس آتے اس کا چہرہ بدل چکا تھا۔ وہ سیدھا پچھلے والے صحن میں گیا، زمین کھودنے لگا، کچھ دیر بعد مٹی میں چھپی اپنی خفیہ تجوری نکال لی۔ اس کے اندر اس کی پرانی شناخت، خفیہ سامان اور وہ چیزیں تھیں جو صرف بدترین حالات کے لیے رکھی گئی تھیں۔ وہ اپنی پہچان مٹانے کے لیے اس نے خاص ٹوپی نکالی اور پہلی والی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اب وہ شکار نہیں، شکاری بن چکا تھا۔ اگلے کئی دنوں شہر کی سڑکوں پر بھٹکتا رہا، ہر گزرتی ٹیکسی کو غور سے دیکھتا، ہر ڈرائیور کا چہرہ یاد کرتا ہے جیسے کوئی سایہ تلاش کر رہا ہو۔ آخر کار اسے وہ مل ہی گئی، وہی سبز ٹیکسی۔ رات ہونے پر وہ خاموشی سے ٹیکسی کے پارکنگ ایریا تک پہنچا، چوکیدار سے باتوں باتوں میں معلومات نکالی اور پھر ایک چال چلی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے کمرے کو بکھیر دیا، پیسے زمین پر پھیلا دیا تاکہ سب کچھ ایک عام لوٹ مار جیسا لگے۔ اگلی صبح سڑک کنارے گاڑی کھڑی کر کے انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد گنگنانے بالوں والا آدمی آیا اور سیدھا اسی ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ شکار سامنے تھا۔ مائیکل ایک عام سیاح کی طرح ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ چند منٹ بعد اس نے آہستہ سے پیچھے سے بندوق نکالی۔ ڈرائیور کے ہاتھ کانپنے لگے، پسینے بہنے لگے۔ اس نے فوراً اپنا بٹوا نکال کر دے دیا۔
مگر مائیکل کو پیسے نہیں چاہیے تھے۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، 3 دن پہلے تم نے کچھ عجیب مسافروں کو ایئرپورٹ سے اٹھایا تھا۔ ڈرائیور کا رنگ اڑ گیا، اسے سب یاد آ گیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے ایک مرد اور ایک عورت کو شہر سے باہر ایک پرائیویٹ ہاؤس تک چھوڑا تھا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد واپس آئے۔ یہ آدمی کی ٹانگ بری طرح زخمی تھی۔ یہ سن کر مائیکل نے ٹیکسی کو ایک سنسان فیکٹری کی طرف موڑنے کا حکم دیا۔ وہاں پہنچ کر ڈرائیور گھٹنوں کے بل گر گیا۔ مجھے جانے دو، میں ٹیکسی چھوڑ کر پیدل چلا جاؤں گا۔ مگر مائیکل کے اصول صاف تھے، کوئی گواہ زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ بغیر ہچکچاہٹ کے اس نے گولی چلا دی اور ایسے وہاں سے نکل گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اب اگلا نشانہ واضح تھا، وہ لوگ جنہوں نے اس کے گھر پر حملہ کروایا تھا۔ اس نے اپنی شکل بدلی، نئی کار کرائے پر لی اور اپنے خفیہ ویئر ہاؤس پہنچ گیا۔ یہ کوئی عام گودام نہیں، خفیہ ہتھیاروں کا خزانہ تھا۔ شہر میں اس کے کئی ایسے ٹھکانے تھے، ہر جگہ مختلف ہتھیار چھپائے گئے تھے۔ اس نے اپنے لیے مناسب بندوق چنی، پھر ایک باکس کھولا جس میں درجنوں جیلی نمبر پلیٹس تھیں۔ ایک پلیٹ نکالی اور گاڑی پر لگا دی۔ پھر وہ سپر مارکیٹ گیا، ایک بڑا کوڑے دان، صفائی کا سامان اور کچھ ضروری چیزیں خریدیں۔ یہ سب تیار ہونے کے بعد سیدھا اپنے باس ایڈورڈ کے آفس کی بلڈنگ کے پاس پہنچ گیا۔ بلڈنگ کی سیکورٹی بہت سخت تھی، CCTV کیمرے، آٹومیٹک ڈور، اندر گھسنا آسان نہیں تھا۔ تبھی ایک ڈلیوری بوائے اندر داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ مائیکل نے فوراً کوڑے دان گھسیٹا اور اس کے پیچھے پیچھے اندر گھس گیا۔ اوپر کی منزل تک پہنچ کر اس نے صحیح وقت پر دروازہ بند ہونے سے پہلے روک لیا۔ وہ اپنے ٹارگٹ کے بالکل قریب تھا۔ خاموشی سے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا تو سامنے باس کی سیکرٹری سومی کھڑی تھی۔ وہ خوف سے جم گئی۔ مائیکل نے بغیر ایک لفظ بولے اس کے کمپیوٹر اور فون اپنے قبضے میں لے لیے۔ مگر اس کا اصل نشانہ یہ نہیں تھی، اصل ہدف تھا اس کا باس ایڈورڈ۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دستک اور سومی اسے ایڈورڈ کے کمرے تک لے گئی۔ ایڈورڈ اسے دیکھ کر دھنگ رہ گیا۔ تم؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اپنا آدمی اسے مارنے کے لیے یہاں تک آ گیا۔ مائیکل نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور سیکرٹری کو باتھ روم میں جا کر خود کو بند کرنے کا حکم دیا۔ وہ ڈر کے مارے مان گئی۔ اب کمرے میں صرف 2 لوگ تھے۔ مائیکل نے سیدھا سوال کیا، میرے گھر پر حملہ کس نے کروایا؟ ایڈورڈ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ مشن فیل ہونے کے بعد کلائنٹ کو مطمئن کرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ بزنس کا حصہ ہے۔ مگر مائیکل کے لیے یہ ذاتی جنگ بن چکی تھی۔ اس نے ایڈورڈ کے کمپیوٹر پر گولی چلا دی تاکہ کوئی ڈیٹا باقی نہ رہے۔ ایڈورڈ نے اسے منانے کی کوشش کی، نئی زندگی کی باتیں بھی، یہاں تک کہا کہ اس کی کامیابی میں اس کا بڑا ہاتھ ہے۔ مگر مائیکل کو صرف ایک جواب چاہیے تھا، حملہ کس نے کروایا؟ جب ایڈورڈ بات ڈالتا رہا تو مائیکل نے اسے گولی مار دی، مگر فوراً نہیں مرا۔ اسے موقع دیا کہ سچ بتا دے تو ایمبولینس بلائی جا سکتی ہے۔ ایڈورڈ پھر بھی خاموش رہا اور چند ہی منٹوں میں مر گیا۔ مائیکل نے ثبوت مٹانے کے لیے اخبار بچھایا تاکہ خون نہ پھیلے، مگر منصوبہ بگڑ گیا کیونکہ وہ توقع سے پہلے مر گیا۔ اس نے لایا ہوا بڑا کوڑے دان اندر کھینچا، لاش کو اس میں ڈال دیا۔ اب صرف ایک مسئلہ باقی تھا، سیکرٹری سومی۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی، میں تمہیں اصل ماسٹر مائنڈ کے بارے میں بتا سکتی ہوں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے کھیل ایک خطرناک موڑ میں داخل ہو چکا تھا۔ سیکرٹری پھر سے بولی، میں تمہیں اصل ماسٹر مائنڈ کے بارے میں بتا سکتی ہوں، بس مجھے زندہ چھوڑ دو، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ مائیکل چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے اصول کہتے تھے کسی پر رحم نہیں کرنا، مگر کہیں نہ کہیں انسانیت ابھی باقی تھی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے اسے وقتی طور پر چھوڑ دیا۔ سومی نے ضروری معلومات دی۔ دستاویزات کے ذریعے مائیکل کو 2 مختلف پتوں کا سراغ ملا۔ آخرکار ایک کا نام سامنے آیا، کلیبولڈ۔ مگر جیسے ہی معلومات مکمل ہوئی، مائیکل کی آنکھوں میں پھر وہی سردی آ گئی۔ اچانک اس نے سومی کی گردن مروڑ دی اور حادثہ ظاہر کرنے کے لیے اس کی لاش سیڑھیوں سے نیچے گرا دی۔ اب وہ پوری طرح ثبوت مٹانے میں لگ گیا۔ ایڈورڈ کی لاش کے ٹکڑے کیے، کیمیکل سے ختم کیا، باقی مائندہ مواد سمندر میں پھینک دیا۔ کار صاف کی، جیلی نمبر پلیٹ ہٹائی اور گاڑی واپس کر دی۔ ایک اور پرفیکٹ کرائم مکمل ہو چکا تھا، لیکن بدلہ بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اگلا نشانہ تھا کلیبولڈ۔ مائیکل نے اپنی نئی شناخت بنائی، دوسری کمپنی سے کار کرائے پر لی اور دیے گئے پتے پر پہنچ کر علاقے کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ اس کے لیے ہر نئی جگہ کو سمجھنا زندگی اور موت کا سوال ہوتا تھا۔ جائزہ لینے کے بعد سپر مارکیٹ گیا، مہنگا گوشت، نیند کی گولیاں اور شراب خریدی۔ رات ہونے پر وہ کار میں بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد ٹارگٹ گھر واپس آ چکا تھا۔ مائیکل آہستہ آہستہ گھر کے قریب پہنچا، مگر اچانک ایک خطرناک کتا زور زور سے بھونکنے لگا، مگر وہ تیار تھا۔ گوشت میں نیند کی گولی ملا کر اس نے کتے کو دے دی۔ چند لمحوں میں کتا بے ہوش ہو گیا۔ اب وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ کمروں کی تلاشی لے ہی رہا تھا کہ اچانک ایک طاقتور آدمی نے اس پر حملہ کر دیا۔ دونوں کے درمیان زبردست ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ لڑائی کے دوران بندوق گر گئی، مائیکل نہتا ہو گیا۔ وہ آدمی جسمانی طور پر زیادہ طاقتور تھا اور اسے بری طرح پیٹ رہا، مگر مائیکل ہار ماننے والا نہیں تھا۔ موقع ملتے ہی اس نے لوہے کی چھڑی اٹھائی اور پوری طاقت سے وار کیا۔ لمبی اور خطرناک لڑائی کے بعد آخرکار اس نے بندوق اٹھا کر اسے گولی مار دی۔ شور سن کر کتا پھر جاگ گیا اور اس پر جھپٹ پڑا۔ مائیکل کسی طرح وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ثبوت مٹانے کے لیے اس نے پورے گھر کو آگ لگا دی۔ وہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا، مگر بدلہ ابھی باقی تھا۔ کچھ وقت بعد دوسرے ٹارگٹ ایک عورت تک پہنچ گیا۔ وہ اس کا پیچھا کرتا رہا اور صحیح موقع کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ عورت اکیلے ڈنر کر رہی تھی تو مائیکل نے بندوق دکھا کر اسے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا۔ عورت نے سچ بتا دیا، میں نے تمہاری بیوی پر حملہ نہیں کروایا، میں تو اس سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کسی نے میری نہیں سنی۔ مگر مائیکل کے اصول جذبات کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اب اس نے اسے بھی ختم کر دیا۔ اب صرف آخری نشانہ تھا کلیبولڈ۔ اس نے بینک سے اپنے تمام پیسے بیرون ملک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے تاکہ کوئی اس تک نہ پہنچ سکے۔ ہتھیار خریدے، الیکٹرک چابی کی نقل بنائی اور حملے کی تیاری مکمل کر لی۔
رات کے جب وہ کلی بورڈ گھر میں تھا تو مائیکل سیکیورٹی سسٹم کو توڑ کر اندر داخل ہوا اور اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ کلی بورڈ خوف سے کانپنے لگا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ مائیکل نے اسے اپنے گھر کی تصویر دکھائی۔ تب کلی بورڈ کو سب یاد آ گیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے صرف اپنی حفاظت کے لیے پیسے دیے تھے۔ اصل فیصلہ اس کے مینیجر ایڈورڈ نے کیا تھا۔ یہ سن کر مائیکل کو سمجھ آ گیا اصل ماسٹر مائنڈ پہلے ہی مر چکا تھا۔ اس نے کلی بورڈ کو وارننگ دی، اگر وہ دوبارہ ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں کہیں بھی پہنچ سکتا ہوں، اور اسے زندہ چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ آخرکار اس کے دل کی آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی زخمی بیوی کے ساتھ ایک نئے ملک میں جا بسا۔ دونوں نے پرامن اور سادہ زندگی شروع کی، خون خرابے سے دور، خوف سے آزاد۔ اب وہ پہلی بار اپنی محنت سے حاصل کی آزادی کا سکون محسوس کر رہا تھا۔ تب اسے احساس ہوا اصل سکون بدلے میں نہیں بلکہ امن میں ہوتا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ اس خطرناک ہٹ مین کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی کہانی کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔